مکن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے صلوات جو پڑھو۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات دی بلندی درجات اور بالخصوص جتنے لوگاں نے اس چیلم دے وچ دامے درمے سخنے قدمے حصہ ملائے انہاں دے مرحومین دی بخشش واسطے اور اپنے اپنے گناہ اور اپنے والدین دے گناہ دی بخشش واسطے مل کے باواز بلند صلوات چا پڑھو۔ بارہویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بھری صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صلوات بر محمد۔ کائنات دا خالق چودہ دے صدقے تھوڑی عبادت قبول فرمائے، سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرمائے۔ اللہ تھوڑے گھریں اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے، بے اولاداں کو اولاد عطا فرمائے، مقروضین دے قرض ادا فرمائے، پریشان حال مومنین و مومنات یا پریشانیاں دور فرمائے، دلی اور شرعی حاجات نو پورا فرمائے۔ کائنات دے خالق جتنے دی زندگی دے رکھے لے سوائے اپنے دنیا تے کہیں رذیل دا محتاج نہ فرمائے۔ کائنات دا خالق جتنے دی زندگی دیتی اس دین آل محمد دی ترویج کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ان دے بھی ساری نصرت و تائید فرمائے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے کافی احباب تشریف فرما ہو، ایک صلوات ایو جیاں 14 کو ہدیہ کرو جی میں ایک گھرانہ لے کے صلوات ہے۔ ارشاد رب العزت ہے میرا بندہ تو میں کو پیارا بہویں، شیطان تے کو ورغلا کے تیرے کو غلطیاں کرویں دے، لیکن اگر تو غلطی کر بھی باہیں تو میں اللہ پہ آدھا یا عبادی الذین، او میرے بندے۔ یہ پیار کو تو سمجھے ہی نہیں۔ میں عرض کیتا ہے جلے بندہ گناہ کر کر کے شیطان دا تھی کھڑوے ندائے قدرت کیا آندھئے یا عبادی الذین، او میرے بندے۔ حق نہیں بندا کیا او شیطان نہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں، لیکن یہ محبت اس انسان دے نال جو ود بھی محبت بھرا پیغام دیں دے یا عبادی الذین، او میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، کر کھڑے ہو ظلم، گناہ تھی گیا نے، غلطی کر کھڑے ہو،
کیا خیال ہے؟ میرا تو یہ خیال ہی ہے کہ شاید پیو بھی اپنے انداز اپنے پوتر کو سمجھائندہ نہ ہو سی محبت دے انداز جتنا کریم رب اپنے گناہ گار بندے کو پیا سمجھے یا عباد الذین او میرے بندو اذا اسرفوا علی انفسہم جدہ اپنے ذات دے اتے ظلم کر کھڑو وائے لا تقنطوا من رحمت اللہ میں کریم دی رحمت کو نا امید نہ تھی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں وہ قادر ذات ہاں میں تیرے سارے گناہ ہی معاف کر چھوڑے گل سمجھتے بیٹھے ہو انہو هو الغفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں کیونکہ انسان کو بہت پیارا ہے اس واسطے میرے چوتھے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمائیں کہ آیا اللہ تہیں ایک دروازہ کھولے سمیتہو توبہ جس دروازے دا نام رکھے تہیں توبہ اور او دروازہ کہیں ایک ٹائم نہیں 24 گھنٹے کھلے یہ نہیں جو نہیں کو کھلے تھے رات کو بند امیر واسطے کھلے تھے غریب واسطے بند نہ معصوم فرمائیں وہ 24 گھنٹے کھلے اگر رات دے 2 بجے بھی تیری اکھ کھل پئیے تے دل جڑ گئی ہے جو توبہ کرنا چاہ فرمائیں دے تیرے آمن دی دیر ہے گل سمجھ دے بیٹھے ہو میری بخشے دی دیر نہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں اللہ کیوں دعوت دیتی ہے اور دوسرا جملہ توبہ دے حوالے نال آیت قرآن فرمائیں دے من یعمل سوءا او یظلم میرا بندہ اگر تو اپنے ہوتے ظلم کر کھڑوں میں برا کام کر کھڑوں میں دو لفظ یعمل سوءا او یظلم برا کام کر کھڑوں میں یا ظلم کر کھڑوں میں ول کیا ثم یستغفر اللہ تے ود تو استغفار چا کریں یاجد اللہ غفور الرحیم تو میں اللہ کو غفور ہی پیسے ہیں رحیم ہی پیسے ہیں گل سمجھتے بیٹھے ہو گویا کیوں جو محبت اس انسان دے نال جو غلطیاں کر بھی کھڑوے اللہ اکبر تمہاری محبت کو دیکھ ایک جملہ یاد آگے حضرت موسیٰ گین کوہ طور تھے دستے دعا بلندن یا الہ المتقین متقیاں دا خالق جواب ہے لبیک جواب کیا ہے جی حضرت موسیٰ دن یا الہ شاکرین اے شکر کرن والے دا خالق جواب ہے لبیک گل سمجھتے بیٹھے یا الہ المتقین جواب ایک دفعہ لبیک یا الہ شاکرین جواب ایک دفعہ لبیک حضرت موسیٰ میں نیک بندن یا صفتاں گن دیں سدیں دیں ایک دفعہ جواب ملے لبیک یہ لئے حضرت موسیٰ جملے آکھنا یا الہ الآسین اے نافرمان تے گناہ گاران دا خالق 10 دفعہ دے لبیک 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 نیندر تو نہیں آئی بیٹھی اللہ تو کو سلامت رکھے اگو نبیان سوال کی تیس مالک میں تے کو آکے نیک لوگاں دا خالق تے ایک دفعہ لبیک میں تے کو آکے شاکرین دا خالق ایک دفعہ لبیک میں آکے صابرین دا خالق ایک دفعہ لبیک تے جدہ میں تے کو آکے گناہ گاران دا خالق اتنے دفعہ لبیک کیوں کی تیئے سنو سے جواب اللہ دا ندائے قدرتاں دیئے موسیٰ متقی کو اپنے تقوی تے بھروسہ ہے جو میں بخشا جا ساں شاکر کو اپنے شکر تے بھروسہ ہے جو میں بخشا جا ساں صابر کو اپنے صبر تے بھروسہ ہے جو میں بخشا جا ساں اس واسطے میں ایک دفعہ کہے گناہ گار دا میں کریم سوا ہے کون گل سمجھتے بیٹھے اللہ تو کو سلامت رکھے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں یہ دنیا ہے یہ بندہ ہے جیڑا ایک غلطی کو دیکھ کے مرد دم تک حسد کر کے ان بندے کو بار بار انتقام گھن رہے وہ کریم ذات ہے بندہ جتنے گناہ کرے وہ ولا سڑیں دے وہ کریم خالق ہے جڑا بندے نو ولا سڑیں دے اللہ اکبر حضرت داؤد کو ارشاد فرمایا اللہ نے یا داؤدو
لو یعلم المذنبون کیف انتظاری بہم لماتوا الی شوقا۔ اللہ فرمائے داؤد گناہگار کو اتنا پتہ لگ ونجے ہاں جو میڈا کریم میری کتنی انتظار چھے۔ اللہ اکبر۔ گناہگار کو پتہ لگ ونجے ہاں جو کریم میری کتنی انتظار چاہے۔ لما تو شوقا الیہ، اللہ فرمائے دے میرے پاس آمن دے شوقی چ دنیا تو ٹر ونجے ہاں۔ وہ گل میری سمجھ آئی نہیں؟ جنی اتنا انتظار سرے کی سمجھاوا تھا، کائنات دے وچ کوئی کہندا اتنا انتظار نہیں کریندا جتنا کریم رب اپنے گناہگار بندے دی توبہ دا انتظار کرے۔ کیوں؟ سوال ہے، مثال لینا، تھوڑے 4 پتروں میں 3 نیکوں میں 1 برا ہوئے، گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ 3 نیکوں میں اللہ نہ کرے 1 برا ہوئے، نافرمان ہوئے، گل بھی نہ مندہ ہوئے، وہ پتر تھوڑا گھر چھوڑ ویندے تو آجی حالت کیا ہوں گی بھائی؟ پچھو بھج دے ہو، سوال کرنا تھوڑے سوال کرے جن دے پیچھو بھجدہ ودیں، وہ نافرمان بھی ہے، نالائق بھی ہے، برا بھی ہے، تے 3 نیک جو کھڑے نہیں انہاں نال دل نہیں بھری دا۔ تھوڑا جہاں بولے سو 3 نیک جو کھڑے نہیں وہ جن دے پیچھو بھجدہ ودیں برا ہے، نافرمان ہے، تے کو دھکے دیں دے، گل ہی نہیں مندہ۔ 3 نیک کھڑے نہیں انہاں نال ہاں نہیں بھریں دا، جواب کیا دے سیں؟ بھامیں جو پر رہے میرا پتر تا ہے، بھامیں جو پر رہے میرا پتر تا ہے، اے جڑا تیرا پتر ہے اللہ نے تیرے نالی دی نسبت دیتی ہے، تے کو پتہ نہیں پہلے او ٹر ونجے یا پہلے میں ٹر ونجا، گویا تیرا تے اندہ ساتھ ہے کچھ دیہاں تے سالاں دا۔ توجہ بھائی، تیرا تے اندہ ساتھ ہے اولاد دا کچھ دیہاں تے سالاں دا، جہندہ کچھ سالاں دا ساتھ ہے اون پیو دے دل چلا اتنی محبت رکھ چھوڑیے تے جائیں ایک گندے پانی تو پیدا کر کے تے ہمیشہ دا ساتھ ہے، اون اللہ کو بندہ کتنا پیارا ہے۔ گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ بات آگے لکھ دے معصوم وہ پیو پیچھو بھج دے، جلے وہ گناہگار نافرمان برا پتر مل پوے نا، بات پتر پیو دے گا چڑھیں دے، خوشی دا اظہار کریں دے جو میں کو میرا پتر تا مل پہ۔ ندائے قدرت آن دیئے جی میں گناہگار پتر دے پچھوں پیو پریشان تھیں دے تے 3 نیکیوں دے ہاں تے نہیں پہن دے تے جلے او والان دے جی میں او خوش تھیں دے، میں کریمی میں گناہگار دے پچھوں ندائیں دینا والا کوئی تا بیٹھے ہو سے سنا میں گناہگار کو ندائیں دینا آ والا آ والا آ والا میں تیرا کریم رب ہاں تے وقت اگے کتنے پیار دے لہجے سمجھیں دے میرے کو جو بھج دیں دور تھیں دیں میرا منکر بن دیں، میں کو جواب تا دے یا ایوہ الانسانو ما غرک بے ربک الکریم، میرے کو جو دور بھج دیں وہ کیڑی شائع ہے جڑی تے کو دھوکے چ رکھ چھوڑے ہے۔ گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں تو لہذا میں کل یہ استغفار دے جملے عرض کیتے ہیں، استغفار دا دوجا معنی ہے توبہ۔ گل سمجھتے پہ ہو؟ اللہ نو توبہ بہت بڑی پسند ہے، التائب عند اللہ کمن لا ذنب لہ، تائب توبہ کرن والا اللہ دے نزدیک ایویں ہے جویں دے جسم تے کوئی گناہ بھی نہ رہیا۔ گل سمجھتے بیٹھے ہیں؟ 2 قطرے اللہ نو بڑے پسند ہیں، خوف خدا چ رومن والا قطرہ تے غم حسین چ رومن والا قطرہ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، لہذا اللہ دی ذات تیرا انتظار کریں دیئے، زندگی گزر گئی ہے گناہ کریں دیا تے قبر تو لتا ہی نہیں، ہون بھی توبہ کر چاہ اپنی ہمیشہ والی زندگی نو ہون بھی پاک بنا چاہ، ہون بھی پاک بنا چاہ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، بہت بڑا واقعہ ایک طائب دا تو سنے ہوئے واقعہ ڈھیر سارے، میں کئی واقعہ نہیں سنا ہونا چاہتا، میں اتنا ہی عرض پیا کریں نا جو اللہ فرمائیں دے توبہ کر۔ گل سمجھتے پہ ہو؟ ہون توبہ دا طریقہ اور توبہ دی شرائط میں کل یہ وعدہ کیتا ہے نا تو انہا کہ کل دی مجلس وچ میں توبہ دے شرائط عرض کرے ساں، ٹھیک ہے نا؟ ہے پروگرام تھوڑا کوئی 2-4 جملے عرض کر چھوڑا۔
ٹھیک ہے میرے بھائیو میرے بزرگو عزیزو، کل میں عرض کیتا ہی پہ 6 بندے امیر المومنین دی خدمت چاہے تے علی نے 6 کو نسخہ دسا، جو رزق کونی نے استغفار کرو، اولاد کونی وے استغفار کرو، فصلہ اپنا کیا ہے برکت گھٹے استغفار کرو، بارش نہیں آندی استغفار کرو، گل سمجھا دے بڑے یہ نہرج پانی کونی استغفار کرو۔ کل دا سبق میرا یاد ودے جڑے ہاوے مجمع تا، کل میں یہ سبق سنایا ہے نا، ہن اسے سبق کو اگے ودھیں دا پیا اس آیت دے ضمن وچ۔ اتھائیں ایک بندہ بیٹھا، انہاں کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ لوگ ڈٹھے نا بے 6 چیزاں مل دیاں، ان زبان تو جملہ پڑھ چھوڑے، یہ لوگ زبان تو جملہ پڑھے نا، امیر المومنین کو غصہ آئے، اور مولا نہج البلاغہ جملہ ساتھ فرمائے ساکلت کا امو کا آتدری مال استغفار ہے یا درجت العلیجین، تیری ماں تیرے ماتا مچباوے استغفار کو جان رہے جو استغفار ہے کیا، استغفار ہے کیا، کیا عربی دا جملہ ہے بس زبان تے پڑھ چھوڑا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ گناہ معاف، گھر سمجھتے بیٹھے ہو۔ امیر المومنین فرمائیں نے ہے یا اسم واقع علی 6 معانین، استغفار دا ایک لفظ ہے، ان دے 6 معنین، پہلے اپنے اندر 6 چیزاں پا وطاق استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کل سمجھ دے بیٹھے ہو، ہے پروگرام وہ 6 چیزاں دسنا چاہ جی میرے بھائیو میرے بزرگو عزیزو۔ پوچھا گیا مولا کیویں ہوندا ہے استغفار؟ معصوم فرمائندے نے جڑے گناہ کی استغفار کریں دا پہ پہلے تا اے کر اولوہا الندم علی ما مضا، اگر گناہ دی توبہ کریں دا پہ تو پہلی چیز یہ ہی کہ پشمان تھی کہ روز پہلے میرے کل گناہ تھیا کیوں ہے، گل سمجھ آندی بھی ہے، پشمان تھی جو میرے کل وہ گناہ تھیا کیوں ہے، یہ پہلا معنی استغفار دا۔ دوجا معنی معصوم فرمائنن العزم ترک العود الیہ ابدا، جس گناہ دی توبہ تے استغفار کریں دا پہ اللہ نال وعدہ کر جو والا زندگی چے گناہ نہ کرے سا، کو گل سمجھ آندی پہ میری، ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات۔ دوسری چیز کیڑی ہے کہ جڑے گناہ دی توبہ کریں دا پہ، مثلا میں ایک مثال دینا، اگر میں گانا سندا رہا میرا دل تھی کہ جو میں توبہ کر رہا، معصوم فرمائندے نے اللہ نال وعدہ کر جتنے تک والا زندہ راساں، گل سمجھ دے بیٹھے ہو جو نہ سمجھ دے، توبہ دا دوجا معنی۔ تیجا معنی معصوم فرمائندے نے تو ادی الی المخلوقین حقوقہم، تے توبہ کرن تو پہلے جنہ لوگاں دے حق کھا دینی، گل سمجھتے بیٹھے ہو، میں اکھی نال دے دا کئی بڑھڑے ہوں دے ہاتھی تسبیح ہوں دیئے تے روندے پہ ہوں دے توبہ توبہ توبہ، ندائے قدرت آن دیئے مگر مچھالے ہنجوان نال توبہ نہیں تھیں دی، گل سمجھتا بیٹھے، یہ توبہ کرنا چاہنے تا چھڑیاں تسبیحاں نال اپنے آپ کو نہ بخشوا، دھی دا حق کھا دے تا جیندیں دے، گل سمجھتے بیٹھے کہ نہ سمجھتے بیٹھے، کہیں دی غیبت کیتی ہے تا وانیوں دے کل معافی مانگ، کتھائیں دو کو لڑایا تا وانیوں تھا معافی مانگ، اور میرے بھائیو بزرگو عزیزو خدا گواہی نے اساڑے اندر ایسے ایسے گناہ ہیں جڑے سارے زندگی نو مکھاویں دیں، ایسے گناہ ہیں جڑے رزق نو کھاویں دیں، معصوم فرمائندے دو کو لڑامن والے دے ہوتے کئی ہزار فرشتے لعنت کریں دیں، دو کو منامن والے دے ہوتے کئی ہزار فرشتے اللہ دی طرف رحمت بھیجے دیں، اگر دو لڑدے پہن تو کو منا بچاؤ نہ کو، اتنا بڑا عجر ہے جو کسی عمل دا اتنا عجر نہیں جتنا دو دی صلح دا عجر ہے، گل سمجھتے بیٹھے ہو، کیا چوتھے امام دی سیرت نہیں؟ ایک بندے کو غلطی جو تھی گئی ہے، چوتھے امام دروازے تے گئے دکل باب کیتے ہیں، یہ بندے سمجھے جو میں جو کیتی ہے غلطی، امام بدلہ گننا ہے، معصوم تیرے میرے واسطے سیرت چھوڑیے، ٹور کے گئے، فرمائندے نے میں لڑن نہیں آیا،
تے کو دسن آیا اگر تیری غلطی ہے تو میں گھر ٹور کے معاف کرن آیا، جے میری ہے تو میں گھر ٹور کے معافی منگن آیا۔ گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ تو آجی میری حالت کیا ہوندی ہے؟ اگر کہیں غریب رشتہ دار کو غلطی تھی ونجے تو بات سپ دی کار زہر اپنے اندر پا کے ساری زندگی اندے بدلے نہ گھن۔ یہ ملعون لوگاں دا کام ہے، مومن دا کام ہے پھردیاں سردیاں معاف کر چھوڑنا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، تو لہذا تؤدی الی المخلوقین حقوقہم، معصوم فرمائندے استغفار اور توبہ دا تریجہ معنی یہ ہے کہ اگر توبہ کرنا چاہنا ہے جیسا حق کھا دئی پہلے حق دے تے وقت استغفار کر۔ گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ حق کھا دئی حق ادا کر، وقت گناہ دی توبہ کر۔ اساں کیا کرنے ہیں؟ زندگی کنہاں دے قرضے پی گئے ہیں، یہ ہے یا نہیں؟ کنہاں دے خلاف جھوٹیاں گواہیاں دیتی ہیں، کنہاں دے گھر برباد کیتے ہیں۔ گل سمجھتے پہ نہ سمجھتے بیٹھے ہیں؟ کنہاں دیاں عزتاں لٹھی ہیں۔ سارے کام کرن تو بعد مسجد آ کے 2 رکعت نماز پڑھ گھننا توبہ نہیں۔ معصوم فرمائندے توبہ دا تریجہ معنی یہ ہے کہ اگر دل جڑ گئی تو پہلے لوگاں دے حق ادا کرا۔ کتنا مشکل کام ہے مشکل کام یا نہیں؟ حقیقت ہی بڑا مشکل ہے، حقیقتاً بڑا مشکل ہے کہ سارا دے حق ادا کرنا پڑتا۔ سچیں دے اتھائیاں کوئی شیطان آندے ودے ہن جیندہ مال دیمن ویندا پہ وہ تے کو ساری زندگی والا چنگا جان سی، ان کو تو پتہ ہی کو نہیں تیں کھا دے یا نہیں کھا دا، پرے چھوڑ۔ گل سمجھتے بیٹھے کہ نہ سمجھتے بیٹھے ہیں؟ لیکن کریم کیا دے ون دے دروازے تھے او جو اگر تے کو اچھا نہ سمجھ سی تے کو اون دی اچھائی دی لوڑ نہیں، نہ تیرا مالک ہے نہ تیرا رادے کے، نہ تے کو جنت بھیج سکتا ہے نہ جہنم بھیج سکتا ہے۔ تو او کو نہ دیکھ، تو میں کو دیکھ۔ گل سمجھتے بیٹھے کو سمجھتے بیٹھے؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، لہذا میں عرض کیا کرنا مخلوق دے حق ادا کر۔ اساں غافل اور برباد کی تو نیا مخلوق دے حق ادا نہ کریں دے، یہ میں ہے یا نہیں؟ میں ایک چھوٹا جڑا واقعہ یاد آگے مخلوق دے حقوق دے حوالے نال وہ عرض کیتی ونجا جی سارے اندر پروگرام ہے جی کہ استغفار دا تریجہ معنی رسی ونجا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، حقوق پہلے حقوق تو پہلے میں عرض کرنا پیا کہ بندیاں دے حق ہن کتنے کتنے کہندے حقوق ہن جو میں ادا کرا۔ آؤ خدا تو بعد پہلا رسول دا حق ہے۔ پہلا حق کہندے رسول دے حق کیڑے کیڑے ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول دی اطاعت کرو۔ دوجا حق قرآن دے استجیبوا للہ وللرسول، رسول جیڑی گل واسطے سڈے کو جواب دیو۔ تریجا حق لا یؤذون اللہ و رسول، رسول کو تکلیف نہ دیو۔ پتہ نہیں کو قرآن دی سمجھ آندی پہ نکلے آندی۔ یہ رسول دے حق ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے تو آجے ہوتے کہ تیں پوری زندگی دے وچ قرآن دیاں او آیتاں سمجھیں کہ او کیڑے کیڑے کام میں جڑے میں کر رہا تے اللہ کو بھی تکلیف ہوندی ہے تے رسول کو بھی تکلیف ہوندی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھا قرآن دے دروازے تے نہ آئے، نہیں پتہ کیڑے کیڑے کام نہ رسول نے تکلیف ہو دی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر میں روزانہ ایک کامی ہو جیاں کریں دا ہوں کہ جن رسول کی تکلیف ہو دی ہے، میرا ایمان کی تھرا سی، میری موت کیسی ہو سی۔ پہلا حق رسول دا، بات امام دا۔ انہاں تو بعد پہلا حق کہندے والدین دا۔ گل سمجھتے بیٹھو؟ والدین تو بعد اولاد دا، اولاد تو بعد رشتہ داران دا، انہاں تو بعد بیوی دا۔ گل سمجھتے بیٹھے کو نہ سمجھتے بیٹھے؟ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اس تو بعد کہندا ہم صاحب دور دے مومنین دا، اس تو بعد استاد دا، استاد تو بعد مؤذن دا، مؤذن تو بعد پیش نماز دا، پیش نماز تو بعد تے کو مشورہ دیون والے دا، اس تو بعد جنازے دا۔ گل میری سمجھ آندی پہ نہیں کرے آندی پہ؟ لہذا ہر کہیں دے پہلے حق ادا کر، حقوق ادا کرن تو بعد والا توبہ کر۔ اگر پیو ماں دی زندگی چنا فرمانی کیتی ہے تو والا توبہ کرنا چاہنے تا پہلے پیو ماں دے حق تا دے۔ ہن کی میں چپ کیتی نے؟ میں بیٹھا آدھا یا قرآن پہ آدھا ہے؟
قرآن ادا پہ نا بات میڈو نہ دیکھو نا قرآن تو دیکھو بات اے نہ آکھو طالب علم بیٹھا دے آکھو نا قرآن پہ آ دے والدین دے حق ادا کر اولاد دے حق ادا کر بیوی دے حقوق ادا کر بیوی شوہر دے حق ادا کرے گل سمجھتے بیٹھے نہیں اتنا ہی ایک فقہ دا مسئلہ رسی وینا اگر نوجوان بچے کو والدین آکھیں بیوی کو طلاق دے پیو ماں دی اطاعت واجب ہے یا نہیں واجب ہے کیا این عمل دے وچ بھی ان اطاعت واجب ہے کاشے دا پتہ ہونے دا بولو قرآن دے نیڑے لگو تو پتہ لگے اور میرا بھائی ایک پاس خدا دے نہیں طلاق حرام ہے پیو ماں دے نہیں طلاق دے اتھا اللہ پہ آدھے پیو ماں کو کڑ کر میں کریم دے دروازے تے آ میری مان جاگ دے بیٹھے ہو یا رو منگ دے بیٹھے گل سمجھ دے بیٹھے ہو ایویں بچی کو والدین آکھیں کہ تائیں فلاں کو چھوڑنا ہے برباد ہونا ہی اتھا بچی دے ہوتے اطاعت والدین دی واجب نہیں اللہ دی اطاعت واجب ہے رسول دی اطاعت واجب ہے گل سمجھتا بیٹھے کہ نہیں میرے بھائی اور رسول خدا دی خدمت میں والدین دے اولاد دے حوالے جملہ کرنا چاہتا رسول خدا دی خدمت مستور ہے یا رسول اللہ میرا پیو بیمار ہے میرا شوہر کہنی گل سمجھتے بیٹھے ہو میرا شوہر گھر کہنی باہر ہے ٹیلی فون ایک دور ہی کوئی نہیں میرا رابطہ نہیں اجازت ہے میں لگی ونجا فرمائندن یہ شوہر راضی کوئی دیوی تب پیو کو پوچھن نہیں مان سکتی توجہ چاہنا میرے بزرگو عزیزو دین اسلام جڑے سمجھ دے ہو انہوں نے وقت سے میرا جملہ ہے کتنی پابندی ہے شریعتی نہیں مان سکتی پیو کو پوچھن اطلاع آ گئی پیو دے آخری ساہ ہی نہیں آ گئی رسول کو یا رسول اللہ ونیا فرمائندن نہیں مان سکتی اطلاع آ گئی ہے پیو مر گئی ہے سڑیں دے پائیں آئیے رسول کو یا رسول اللہ ونیا فرمائنے نہیں مان سکتی ہوں میرا تیرے ہوتی تھی سوال ہے کیا تیرے اندر اتنا ایمان ہے تو ایک کم کرے سے تو رسول کوئی کانے پیچھو کرے سے چاہ قرآن کوئی کانے پیچھو کرے سے چاہ میرا پیو تے میں نہ ونیا اور میری ماں بھین شریعت ایسی چیز ہے کہ جتا سب کچھ قربان کرنا پوندا ہے اور یہ گل سمجھائیے علی دی بھیرات ضرباں چل دیا رہی ہیں باہر نہیں گئی پتہ نہیں کوئی گل سمجھتے بیٹھے کو نہیں سمجھتے بیٹھے گویا شوہر دی اجازت دے بغیر اگر کوئی بچی اپنے والدین دے گھر لگی ونجے تو شوہر ناراض ہے معصوم فرمائندن والدین دے گھر نماز پڑھے اللہ ہی لعنت کریں دے ملائکہ بھی دو تے لعنت کریں دے گل سمجھتے پہ کو نہیں سمجھتے بیٹھے یہ حالت کہیں دی ہے اس اولاد دی ہے جڑی والدین دی نافرمان ہے گل سمجھتے پہ ہو بہرحال پیو مر گیا نہ گئی یہ لے نہ گئی تو شریعت دی پابندی کی تھی ایڈو جبریل آیا جاگ دے بیٹھے ہو جبریل آیا رسول اللہ یہ شریعت دی پابندی کی تھی ہے تے پیو دے جنازے تے نہیں گئی وان ان کو خوشخبری دے آ جو اللہ پہ آد ہے میں نے ایک حکم دی اتباع تائیں کی تیے ان دے بدلے میں اللہ تیرے پیو کو جنت دا اعلیٰ مقام عطا گل سمجھتا بیٹھے گل سمجھتا شریعت پابندی دا نہ ہے تو آرے میرے کو کیا ہوں دے بچی دی مرضی جدے چلی جائے نہیں میرا بھائی خدا گواہ ہے اگر شوہر دی اجازت دے بغیر وہ ایک قدم بیر رکھے ملائکہ دی طرف بھی لانتی ساری زندگی نمازہ پڑھے لانتی ساری زندگی روزے رکھے لانتی وہ گل سمجھتے بیٹھے کو نہ سمجھتے بیٹھے اولاد نو تربیت دے والدین دی اطاعت دا بھی ایک مقام ہے شوہر دی اطاعت دا بھی ایک مقام ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو آکھے کہ چل فلاں شادی تے اتھا ڈھول پہ وجہ دن میں ویندہ پیاں اتھا شریعت آدھی ہے تیرے اتھے شوہر دی نافرمانی واجب تو گل سمجھتے بیٹھے ہو یا کوئی نہ اتھا شریعت دے شوہر دی نہ مان تیرے اتھے کوئی اطاعت واجب نہیں اتھا اللہ دی اطاعت واجب ہر کہیں دے اطاعت دے حق کی نہیں لہذا حقوق ادا کر میرے بھائیوں میرے بزرگ عزیزو جنہا حق ادا کرن لگ ویسو تھوڑے ہوتے 14 راضی ہو سن اساں حقوق دے ہوتے ڈکیٹ بنے بیٹھے ہیں حقوق دے ڈاکے ماری بیٹھے ہیں بھیڑاں دا حق نہیں پیو ماں دا حق نہیں استاد دا حق نہیں اولاد دا حق نہیں ہمسائے دا حق نہیں تعلیم دا حق نہیں رسول دا حق نہیں امام دا حق نہیں کیا خیال ہے اکبر دا بابا دامی دی جان نہیں آکھیا حال من ناصر ینصرنا کوئی ہے جڑا میری مدد کرے کتنی مدد کی تھی سے کیا امام دا استغاثہ فقط دامی دری نہیں آئی
اللہ اکبر. ایک انگریز نے جو سرچ کی ہے نا وہ آدھے مظلوم کربلا دا استغاثہ آج بھی زمین تے آسمان دے درمیان کھڑے, آج بھی حسین مدد منگ رہے. ان وضاحت کی ہے ان کے جلے امام نے جملہ آکھا ہے ان میں کوئی پتر بچ گیا, مہمان اصحاب سارے مارے گئے ہیں یا نہیں. ان کے تجھے سمجھ دیو جو امام آکھے میری مدد کرو میرا وجود بچاؤ, وہ اگو لکھ دے سارے مرا کے امام اے نہیں آدھا جو میری مدد کرو میں کو بچاؤ. امام دے استغاثے دا معنی اے ہاں حال من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جڑا اس دین تے عمل کرے جائیں دین تے میں سارا باغ لٹائی کھڑا. کیا وہ دین آج موجود ہے یا نہیں؟ تیرے میرے اندر کتنا دین موجود ہے؟ ناراض تو نہیں تھی دے پہ بھائی مجلس ختم ہوئے تو باہر جامیں تیری چٹی داڑی ہوئے اگو تے کو بندہ میرے بنجے کوئی بیا دشمن اہل بیت کدے گیا ہیں میں حسین دی مجلس تے. حسین کون آئی؟ فرزند رسول. کیڑا کم کیتاس؟ کربلا دین بچایاس. وہ پوچھے چاہتے ہو دین ہے کیا؟ یہ تھوڑا جہاں جاگ بھو اگر تو سمجھا سکے کہ دین ہے کیا تو اگلا سوال او چا کرے کہ چلو دین تا دے صحیح لیکن میں کو تیرے وچ نظر تا نہیں آندا. گل میری سمجھ دے بیٹھے ہو بھائیا تعدی للمخلوقین حقوقہم ہاتھ بتی بیٹھا ایک بیت حق تے ڈاکا نوار قیامت دنی بہو کھئی یہ تو 4 دیاڑے ہیں تیرے گزر ویسے تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر تے دین اسلام دے خلاف اللہ دے حقوق تے ڈاکا مارئی تے ان دے کہیں قانون دی تین خلاف ورزی کی دیئے تو قیامت دنی بہت بڑا سخت ہے, بہت بڑا سخت ہے. اون دیہاڑے اٹھنا ہی یہ جوانیاں دھوکھے نہیں ہے, مال دھوکھے نہیں ہے, دولت دھوکھا ہی. میں عرض پیا کرے نامی اللہ دی مخلوق دے حق ادا کر. حضرت ابو بصیر دا ایک ہمسایہ ہے, ڈکیٹ ہے, بدماش ہے. ابو بصیر کون ہے؟ 6ویں امام دا صحابی ہے. گل سمجھتے بیٹھے ہو ابو بصیر ڈٹے ہے تو میرا ہمسایہ لیکن یہ نام مراد ڈکیٹ بدکار. ابو بصیر آدھے جی بدکار ہے تو تیرا تعلق مکتب اہل البیت نال وانجنا ہی کو نیکی دا حکم دے نہ تیرا رزق بند کر سکتے نہ تے کو موت دے سکتے. پتہ نہیں میرا جملہ سمجھے کہ نہیں. اگر صحیح میں لمبا تھی تو ٹائم مک ویسی کیا تین تے میں یہ فریضہ ادا کیتے؟ کیا تساں تے میں یہ فریضہ ادا کیتے؟ اگر ایک بندہ برا کام کریں دا پہ کیا تے کو قرآن حکم نہیں دیندا کہ انہیں خلاف اٹھی؟ کیا تے کو قرآن حکم نہیں دیندا؟ وان امر بالمعروف کر نہی عن المنکر کر, نیکی دا حکم دے برائی تو روک. لیکن تیرا میرا دستور کیا ہے؟ تو آدھے قرآن تو رہ جالے چ میں کو تے اتھا معاشرہ مجبور کریں دے میں تے اندی سیٹ جھننی ہے. میں کہ فرد دی گل نہیں بیٹھا کریں دا میں پورے معاشرے دی گل کر رہے ہیں. اللہ دے نیکی دا حکم دینا واجب کوئی برا کام کریں دا پہ. مثلا میں مثال دینا میرا ہمسائے ان دے گھر گانا چل دا پہ شریعت میں کو آدھی ہے جتنے تک پھر سکتے ہیں کو سمجھا تاکہ تو تا فریضہ ادا کر. اگر وہ بالفرض بالکل نہ مننے تو تیری عزت بھی برباد تھی وے تو اس تو اگاں تیری ذمہ داری نہیں. لیکن جتنے تک تیری ذمہ داری ہے اتنے تک تو سمجھا, امر بالمعروف کر. ابو بصیر دے میں چلا گیا تو میں آکھیا بھی کو کرا من کے کچھ نہ کچھ کوئی حکم دیواں. ابو بصیر کے گل سن جوانی برباد نہ کر, جوانی دھوکھئی مرنا ہی توبہ کر چا. سریکی دی مثال ہے پتھر تے پانی سٹو تے سوراخ تھیندے. گل سمجھتے پہ پتھر تے پانی سٹو تے آدن سوراخ تھی ویندے. لیکن بندہ ایڈا سخت ہے 50 سال قرآن سناؤ کوئی اثر نہیں تھیندا. الٹا ٹیڑھے گل سمجھتے بیٹھے انہوں سمجھتے الٹا ٹیڑھے تھیندے. میرے بھائی اور بزرگ عزیز و لہذا ابو بصیر پہنچ گیا. دیکھو صلوات پڑھو آل محمد جاتے آؤ صحیح. ابو بصیر پہنچ گیا وہاں کہ اے جوانی دھوکھائی برباد نہ تھی توبہ کر چا. سندا رہا کوئی ہے پروگرام تھوڑے سنندا جی سندا رہا. ایک دیاڑے آ کھڑے ابو بصیر
تیں کی تبلیغ مدینے ویسے امام دی زیارت دے مدینے ویسے امام دی زیارت ہوں کہ ویسا وہاں کہ اچھا میں کر جلے ونجے نا مدینے تے جیڑا تیرا امام حکم دے سی میں تیرے نال وعدہ کرے نا میں اس تے عمل کرے سا گل سمجھتے بیٹھے ہو بس مولانا پہنچ گئے تے یہ اشارہ ہوندے جلے پیچھو پڑھا نہ رہا ونجے نا اگلے بندے واسطے اشارہ ہوندے میں ہن کلوز کر ٹائم ختم ٹھیک ہے البتہ میرا ٹائم حالے بہت سارا پی ہے لیکن انہاں دی مہربانی آ گئے میں 10 منٹ پہلے تو چھوڑے سا گل سمجھتے پہ ہو نا میرے بھائی بزرگوں عزیز و لہذا ونجے امام کو جو حکم دے سن میں منے سا ابو بصیر کہ ٹھیک ہے آ گیا وقت ابو بصیر پہنچ گئے مدینے اللہ تو کو سلامت رکھے مدینے پہنچ گیا جلے مدینے گئے نا امام علیہ السلام پوچھے ابو بصیر فلانے مومن دا کیا حال ہے فلانے دا کیا حال ہے تو ستے پہ ہو کتنے خوش نصیب ہو سن وہ لوگ جن دے حال احوال امام بیٹھے پوچھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مومن تو غافل نہیں تھیں دے معصوم پوچھتے بیٹھے نا پوچھتے ہیں ابو بصیر دے میرے تصدیح نہیں چی کون ہے جو امام ہی ہوں دا پوچھن اس برے بندے دا میں کو دسنے پوچھن حال لیکن سب تو آخر تے پوچھ دینا ہم سائے دا حال دے جڑے جاگ دے بیٹھے ہوتا جڑے مسجد ہی بیٹھے ہو تو آکو میری گل سمجھ آندی پئی ہے نا سلامت رہو ابو بصیر دے امام پوچھے اون دا حال دے میں کہ مولا میں ان کو سمجھائے تے اون میں کو آکھا جو ون میرے حال امام کو چڑے میں جڑا حکم امام دے سی میں کرے سا ہون امام پوچھ دیں ان دی حالت کیا ہے ابو بصیر دسی ہو سی ڈکیٹ ہے برے فلاں ہے امام علیہ السلام جڑے لفظ استعمال کی تن میں اوہ کریں دا پیاں معصوم فرمائنے وانیوں کو آکھ تو آج بھی اپنے گناہاں دی سچی توبہ تو چکر تیری جنت دا ضامن میں جعفر صادق پہ اللہ تو کو آباد رکھے پہ ہیں کتنی محبت انہیں منن والے انال کہ تو توبہ تا کر چاہے حکم تا تو کر اچھا والا ہے ابو بصیر یہ تو حج زیارات تو ولو تے لوگ ملن آنے نا اور کوئی آندہ پہ ملدہ پہ ویندہ پہ یہ بھی ملن آیا یہ ملن آیا یہ اٹھان لگا ابو بصیر آدھے تیرے کی ایک پیغام ہے وہاں کہ کیڑا پیغام وہاں کہ پیغام یہ ہے جو امام پہ فرمائے دینی آج بھی اپنے گناہ دی توبہ تو چکر تیری جنت ضامن میں جعفر صاحب ہمیں جو برا آئی نا اللہ اکبر تاریخ آدھی ہے اللہ اکھاں بس پہین اپنے آپ کو لے کیا دے وقت بھی ہون بھی جاگ وقت جاگ گئے نہیں ہون بھی توبہ کر اس تو وجہ نام کیا مل سیا گھر لگائے ہم بتائیوے نا کہ تو عدی للمخلوقین حقوقہم اللہ دی مخلوق دے حق ادا کر جلے گھر والا ہے کیا دے دے اتھا مال پہ اتھا پہ اپنے آپ کو آدھے جے امام دے حکم دے مطابق توبہ کریں نہیں تو یہ بھی ان دے گھر پوچھا جڑے جاگ دے بیٹھے ہوتا یہ فلانے دے پوچھا یہ فلانے دے پہنچا بت کوئی آر نہیں کی تھی بھامیں لکھ شیطان اگو آئے مال چائس دروازے تے گئے دکل باپ کی تے پوچھ دے کون ہے وہ کہ میں آیا کدے آئیں تیرا مال میں چاہے آئی چوری میں معافی بھی منگانا آیا میں مال ہی پہنچاونا آیا کیوں جو میں چھیویں امام دے حکم تے توبہ پیا کرے نا گل سمجھتے بیٹھے ہو نا یہ چھیویں امام دا دور ہے تیرے میرے 12ویں امام دا دور ہے ٹھیک ہے اصلا یتیم تک کون ہے آج بھی امام ہے ہر کہیں دے حقوق ادا چا کیتے نیس توجہ چاہنا کیڑی اوکھی بن دے لے جلے ہر کہیں دے حق ادا کر کھڑے تاریخ دیئے گھر دے وچ حلال دا کپڑا نہیں گھر دے وچ حلال دا کھانا نہیں کتنا اوکھا ہے توبہ کرنا ہیں کئی شے نہیں بچی لیکن صبر ابو بصیر آتے ونجا پتہ کرا روندہ جو گی آئی دیکھا حال کیا بڑھے ابو بصیر آئے دروازے دکل باپ کی تے من انتر الباب کون نہیں دروازے تے کون ہوا کہ ابو بصیر اندرو کھڑ کیا دے ابو بصیر رنج نہ تھی میں دروازہ نہیں کھول سکتا
وہ کہ کیوں؟ وہ کہ میرے گھر حلال دی کئی شے کا میں بکھا. ابو بصیر گھر گئی ہے، حلال دی روٹی چاہیس، کپڑا چاہیس، ڈٹیس، تائب بن کے زندگی پیا گزریں دے. وقت آگے جو بیمار تھے، بیماری دے عالم دے جو موت دا صدا آئے، عالم غیشے پوان دیوں ابو بصیر بیٹھے، سران دیوں ہی دوتے غش دا عالم تاری ہے. ہن توجہ کرو تا نتیجہ دے ماں، یہ پروگرام نتیجہ گنانا دا. چلو اتھائیں بار میں امام کی صلوات ہدیہ کرو نا بلند آواز نال. اللہم صلی ایک صلوات بار میں امام دی والدہ کو ہدیہ کرو باواز بلند. ابو بصیرت جلے میں ڈٹھے نا جنہیں اکھی تانی بدیاں پئین، ایک دفعہ کو عالم غشت و افاقہ تھے. یوں افاقہ تھی ہے ان دی دید میرے تے پئیے، جلے میرے ڈٹھے سنا رج کے کھل رہے. جڑے جاگ دے بیٹھے انہاں کو نتیجہ سمجھے، رج کے مسکرا پہ. ابو بصیرہ دے میں آکھے بندے خدا لوگاں تے موت دا ویلا آوے اور رون دیں تے تو ہن غشت و افاقہ تے مسکران دیں. اون ویلے میرے ہاتھ ودا کیا دے ہیں ابو بصیر میں نہ ہسا تا کون ہسے. عالم عیسائی اے میرا چھواں امام جنت دا پروانہ دے کے ٹر گئے ہیں. جھنگ دے علاقے آلے ہو جی آج تو توبہ کر چاہتا ہے رہتے میرا امام پردے غیبت بیٹھے توبہ تو چکر. یار سمجھدہ بیٹھیں گے نہیں سمجھدہ بیٹھا. سچی توبہ کر چاہ میرا بھائی میرا بزرگ عزیزہ خدا گواہ ہے توبہ دے بعد بھی اللہ تیرا رزق باندھ نہیں کریں دا، اور گناہ گار ہے تو رزق باندھ نہیں کریں دا. لیکن فرق اتنا ہے توبہ کر چاہ صبح دا پتہ کوئی نہیں ہوئی مت وقت آ جاوی ہیں لوگاں دے حق ادا کر تو ادی للمخلوقین حقوقہم. لوگاں دے حق ادا کر کے بعد تائب بن جا، تائب بن جا. اس واسطے پیغمبر نہیں فرمائیں دے حضرت ابو ذر کو ابو ذر کن کانک فی الدنیا غریب. ابو ذر دنیا چ ان وقت گزار جی میں ایک مسافر وقت گزرے دے. مثلا اگر لاہور دا بندہ تھوا کو ملن آوے 2 دیاڑاں واسطے وہ کو پتہ ہے نا میں مسافر ہاں، کوئی تھا مکان بنائی سی اتھا بینک بیلنس صحیح ودا ہو سی. کیوں؟ ان کو یقین ہے جو میں مسافر ہاں، نہ مکان دی لوڑ ہے نہ ڈھیر چاہ کے ونجن دی لوڑ ہے. معصوم فرمائنے نے اپنی دنیا کو ایمیں سمجھ یہ ڈھیر بناونا چاہتے ہیں تو ادا ہی بنا جدے ہمیشہ ونجنے. دنیا دے وچ مسافران دی کار رائے. اور حضرت امیر نہج البلاغہ 3 جملے فرمائنے دنیا دے بارے. او لوگو اے دنیا تزرو تغرو تمرو. علی فرمائنے دنیا دے 3 کام میں نہیں کیڑے تغرو تے کو دھوکے چ رکھ دیئے، تزرو تے کو نقصان دیں دیئے، تمرو تے وقت گزر وین دیئے تے والا تو سڑین دیں آندھی نہیں تے لوگ تیرا جنازہ چاہ دیں دیں. گل سمجھ دے پہ کو نہ سمجھ دے پہ. لہذا جڑی دھوکہ دیں دیئے نقصان دیں دیئے گزر وین دیئے بے وفا ہے این دے نال دل نہ لا جتا ہر صورت ونجنئی ان دے نال محبت بنا. اللہ سلامت رکھنے میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں. تو لہذا استغفر اللہ ربی واتوب آکھن تو پہلے اپنے جسم دے تو حقوق لہا اے حقوق تے کو پکڑے سن. اور معصوم فرمائیں کیڑا بد نصیب او انسان جڑا قیامت دے دن کھڑا ہو سی تے پہلا بندہ آکھڑ سی میرا اللہ یہ جنت پیا ویندے یہ تو میرا حق دیونا ہے. اتھائی ندا ہے قدرت اسی دیونا ہی نہ حق. اکسی بندہ میرا اللہ کو راضی کر. خدا پوچھیوں بندے کو لو تو کی میں راضی تھی سے وہ اکسی میرا اللہ زندگی دھنے کیا میں کچھ دے وے. گل سمجھتے پہ کو سمجھ پہ جتا ایک بندے کو راضی کرن واسطے تیری زندگی دا اعمال نامہ لگا ونجے. معصوم فرمائنے نہیں اس تو بڑا بدبخت کونو سی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آباد بلندتر صلوات. میرے بزرگوں عزیزو لہذا 12ویں امام دا جملہ سنا کے ختم پیا کرنا. 12واں امام فرمائنن لولا استغفار بعضکم لبعض حالک من علیہا. اگر تھوڑے وچوں کچھ بندے
اپنے بے مسلمان بھیرا واسطے بخشش دی دعا نہ منگے نہ تو اللہ پوری کائنات کو تباہ کر چھوڑے. گویا تھوڑے میرے بچ ونجن دا سبب کیا ہے کہ جنہا میں بیٹھوں نا مالک اللہم اغفر للمومنین والمومنات، مالک سارا کو بخش. اس ویلے نداء قدرت آندھی ہے چلو تیرے گناہی معاف کرنا، تے میری مخلوق واسطے دعا مانگی میں انہاں دے گناہی معاف کرنا. ان دا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا عاجزی بھی ایک بے دے واسطے استغفار کرنا، ایک بے دی غیبت لوگاں تک نہ پہنچا، ایک بے دی عیب لوگاں تک نہ پہنچا، ایک بے دے تے الزام تراشیاں نہ لا. یہ پھر سکتے ہیں آل محمد دے نزدیک جیڑے ویلے باہتے بھامیں اٹھی اے دعا مانگ میرا اللہ انہاں سارن دے گناہی معاف کر، میرے گناہ معاف کر، تاکہ اللہ تیرے گناہ معاف کرے. اپنی زبان دی حفاظت کر، زبان دی حفاظت کر، اپنے کناں دی حفاظت کر، اپنی آنکھاں دی حفاظت کر. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، آل محمد دا غلام بن جا، شیطان دی پیروی نہ کر. لٹیاں زہرا دیاں دیاں بچہ نال آباد رہو، این غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. 8 سفر ہے، 20 سفر نو منے نے چہلاں. میں کل عرض کی تھی آئی کہ اوکھیاں چڑیاں اٹھاں تے چڑیاں ہی اوکھیاں تے لتھیاں ہی اوکھیاں. میرے بھائیو بزرگو عزیزو، جلے بھیرا دی لاش تو اٹھائی گئی ہے نا، میں جملہ پڑھ چھوڑے رو پہ ہوتے ولا پہ آدھا غریب ترین بھیرا دا جنازہ ہوئے. جتنی دیر بھین روندی راوے نا ہر کوئی آدھے نا جنازے کو ہاتھ نہ لاؤ، آخری ویلے بھین کو رج کے رومن دیو. بچہ نال آباد رہو. کائنات دی واحد غریب بھینے جڑی 72 چو ہک دی لاش دی آئی ہے جا رج کے نہیں رونی. کوچ دا نکارہ وج گئے، بھیرا دی لاش تو اٹھ دیاں ہکو جملہ کیسے حسین رج نہ تھی میں میں کو رومن کوئی نہیں. بچہ نال آباد رہو. اے بھین دا جملہ، حسین دی دھی دا کوئی جملہ. والا یہ سجاد ویر جی سکینہ جنہ چاچے ابو ذر نے جنگل جو وفات پائی آئی، کیا ان دی دھی چوراہے تے نہیں لگی گئی؟ تے پرو مالک اشتر دا کافلہ پہ آندھا تے حکل مار کیا دیئے چاچا مالک میرا پیو مر گئے، میں ابو ذر دی دھی یہاں یہ رب زادہ جنگل ہے، چاچا میرے پیو دا کفن کہیں نہیں. اللہ جانے چند بندے کڑے خیال جو بیٹھے ہو. مالک اشتر نہیں سنبھل سکا، جلدی دے نال تلے آئے، ابو ذر دی دھی دا سر بھی چمیس، کفانی دیتیس، غسولی دیتیس. بھیرا کو کھڑیا دیئے 11 محرم کو ہیں سجاد ویر میں کو رہن نہیں دیندہ. جزاکم اللہ جڑے پہنچ گئے ہو، میں کو رہن نہیں دیندہ. سید پوچھ دے کیوں سکینہ؟ آج ابو ذر دی دھی دی کار میں چو رہے تے بہ ویندیاں. اجرکم اللہ، کیڑی غریب ہے حسین دی دھی ہیں؟ اجرکم اللہ، میں چو رہے تے بہ ویساں. جدہ کوئی مسافر آسی ہر کے کو اکساں لوگو میرے بابے کو کفن کہے نہیں دیتا. اس ویلے سجاد دی ڈھا نکل گئی ہے. آدھے سکینہ یہ بے غیرت مسلمان ہے نا، انہاں تماچے مار رہے ہیں، کفن نہیں دے ونا. پیو دی لاش کو چھوڑ کے ٹر پئی. میرے بھائیو ٹر پئی. خدا گواہ نے آ گئی رسے دے ہوتے ایک کمینے آدھے نساں دیر نال قیام کریں دے آسے تے جلدی اٹھ دے آسے تکلیف دے مان دی خاطر. لیکن ایڈی صابرہ علی دی دھی جتنی دیر نال سمیں دے آسے سب تو پہلے اٹھ دی آئی تے ہر یتیم کو آدھے جاگو متا کمینے جلدی چکرے نا میرا عباس نہیں رہا. جی میں نے آزماندہ. جزاکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بچہ نال آباد رہو بھائی. جی میں نے آزماندہ، میرا غازی کوئی نہیں رہا، میرا اکبر کوئی نہیں رہا. عزادارو ہی روٹین دے نال ایک کمینیاں نے جلدی دے نال جو کافلہ اٹھائے نا، ایک ٹبے دی گیٹ نال حسین دے سینے دا تعویز رہ گئے، تعویز رہ گئے. چند قدمہ تے لٹو یا کافلہ گئے.
جلے چند قدمہ تے لٹا ہویا قافلہ گیا نہ حسین دی ساکھ زمین وچ نصب تھئی اے ٹرینن تے نہیں ٹردا اس ویلے کمینہ سجاد دو ٹرے ہن میں ادب پیا پڑھدا ایک پیار دی سطر کانڈ تے لکھیے سرخ رنگ دی سیاہی باہر آئیے سید رو کیا دے کمینہ تازیانے جو مرے نے دسا میرا جرم کیا ہے ادھے سجاد تیرے بابے دی سانگ نہیں ٹر دی سید بابے دی سانگ تلے آ کے حقل مار کیا دے بابا میں بیمار ہاں میری کڑ تازیانے برداشت نہیں کرے دی کپے ہوئے گالی جو آواز آئی ہے سجاد میں کیمیں ٹورا میرے سینے دا تعویذ رہ گئے اجرکم علی اللہ کہیں ویلے ہوں ٹبے نال وے دیئے کہیں ویلے ہوں ٹبے نال وے دیئے جلے پتہ لگے نا جو سکینہ رہ گئی ہے علی دی دیا جے سجاد ای کمینے کو آکھ تو نہ مان تیریاں جھنکاں دی ڈری ہوئی ہے بچہ نال آباد رہو بجڑے دھیاں آلے بیٹھے ہو جی میں نے آدماندہ جی تیریاں جھنکاں دی ڈری ہوئی ہے میں آپ ویندیاں وانج کے گھننا دیاں ازادارو قیامت دا منظر رہا میرے بھائیو جناب شیخ شوسری علیہ رحمہ لکھ دیں جلے گئی ہے نا علی دی دھی اگو دے دیئے کوئی بی بی ہے جڑی سکینہ نو جھولی چ پاتی بیٹھی ہے گل چم دی بیٹھی ہے پلے کھڑ گئی ہے علی دی دھی حقل مار کیا دیئے کون بی بی ہیں میں جو تے احسان کرن والی جو رونے تا میرو دیکھیں ہولے ہولے آواز آئیے زینب میں کو سجان میں تیری دکھے پاسے علی ماں میں کربلا دے جنگلہ جو رواں میں رستہ دے رواں میں کوفے جو رواں اجرکم علی اللہ جی میں نے آزماندہ بزرگو جی علی دی دھی نے نال ٹورے جلے نال ٹوری ہے راویہ دے مر ونجہا اے منظر نہ دیکھا توجہ میرے پاس کرنے میں مسائب کڑا پڑھ دا راویہ دے مر ونجہا منظر نہ دیکھا انہیں کو پوچھا گیا کیڑا منظر یہ آدھے میں سمجھے جدہ چھوٹے بال ماما تو جدا تھی نن تے بات ماں نظر آوے بال بھج دئی ہے تے ماں دے گل جو باہ پا کے رون دئی ہے یاد ہے جلے میں ڈٹھا جو سکینہ رہ گئی ہے جلے آسی تا صدی ماں دو ویسی پتھر دل دا زامن میں طالب علم نہیں یاد ہے میں ڈٹھا ماں نالو ان گزری ہے جی میں لگ دی بھی کچھ نہ بچہ نال آباد رہو جزاکم اللہ ماں جزاکم اللہ ماں نالو ان گزری ہے جی میں لگ دی بھی کچھ نہ ہوئے یاد ہے بات میں سوچے یہ لے بھیڑی اجڑ میں دیا نا بات اپنے دکھ بھیرا کو سنے دیا میں سمجھا جیڑی ماں تو نہیں گئی ہے سجاد تو ویندی ہو سی دسیں دی ہو سی سجاد میرے نال اے تھئیے یاد ہے مر ونجا ہاں بھیرا نالو ان گزری ہے جی میں لگ دئی کچھ نہ ہوئے سی بات میں آکھے ہے جو ہون اے پیو تو ویندی ہو سی جو جیڑا شریف دیاں اجڑ ونجن تا بات پیوانو غم سنے دیا شہید زندہ ہوں دین اے پیو دو ایسی اللہ جانے میں جملہ پڑھ سا کی میں تو سن سے کی میں یاد ہے مر ونجا ہاں میں ڈٹھا ہے پیو دی سانگ نالو ان گزری ہے جی میں لگ دئی کچھ نہ ہوئے سی یاد ہے میں انہوں سوچان لگ گیا نہ ماں دو گئی ہے نہ پھپھیاں دو گئی ہے نہ بابے دو گئی ہے نہ بھیرا دو گئی ہے سر چاہتے جملہ سوڑ اے ویندی کی دے ہے یاد ہے میں یہ اکھا نہ ہوئے نا میں ڈٹھا ہے اسے گھوڑے دو گئی ہے جیسے گردے نال چاچے غازی دا سر رہا چاچے دے سر کو حالا کیا جائے جاگ میں نو تماچے ودے لگ دے جزاکم اللہ جی میں نے آزمانہ اجرکم اللہ جی اجرکم اللہ بچہ نالا آباد رہو چاچے دا سر حالا کیا جائے چاچا دھی رل گئی ہے میں نو تماچے ودے لگ دے میرے دور لہ گئے اجرکم اللہ بھائی آخری جملہ تے ختم خدا گواہ ہے جتنا دنیا تے کوئی دکھا ہوئے جلے مرد ہے دکھ مٹ ویندن یا نہیں جلے دنیا تو ٹر ونجے دکھ مٹ ویندن یا نہیں مٹے حسین دی دھی دے جملہ آخری ہے نہیں مٹے حسین دی دھی دے رسالہ دا نا ہے نصار نجران علامہ سید صفدر حسین نجفی یہ جملہ پڑھ دیا وہ آدھن جلے سجاد دفن کر چھوڑی جزاکم اللہ جائے کو ہون دیں ہانچ نہیں آئی منت نہیں کریں دا پیا کوشش کریں سجاد دفن کر چھوڑی سکینہ دی قبر دے نال ایک پانی دا نال ہے کمینے دے بچے حکم دیتا ہے جو پانی دا روح قبر دو موڑو او فرمیندے نہیں محلے کی کو سید آئی جائیں یہاں 5 دھیاں ہیں نا رات نو عالم خوابی سکینہ ملی ہے
عقل مار کے آجے تساں بادشاہ دیاں دھیاں ہو میں غریب دی دھیاں جزاکم اللہ تیاری کر رہا جی اجرکم اللہ پانی میرو قبر دو بیان دے میری بچیں دے کیوں نو ازاداراں ہو جلے فجر نو دھیاں اٹھیاں ماتم کریں دیاں ودیاں ہیں پیو پوچھ دے میریاں دھیاں رون دیاں کیوں ہو آجن بابا رات سیازادی ملی ہے آدھیے تو سہیں سیازادیاں میں سیازادیاں پانی میرو قبر دو بیان دے میری قبر بچاؤ اللہ گواہ اس ویلے نہ کو پیو آدھے میں آپ وینا آجن نہیں بابا او دھیے جزاکم اللہ اجرکم اللہ نہیں بابا او سیازادیے تے دھیے ازادارو پیو نال ٹورے دھیاں نال ٹوری ہیں جلے قبر تے آئین تے قبر دی مٹی دھیاں ہٹائیے جلے ہٹائی نے قیامت دا منظر آئی پہلی دھی پیچھا ہٹیے تے منہ تے ماتم کی دائے پیو آدھے رون دی کیوں ہے آدھیے بابا اس انتنائی دسا جو میریاں کڑیاں جزاکم اللہ جزاکم جی میں نے آزماندہ جی اجرکم اللہ جی میں نے آزماندہ چیل ہم جو منائی بیٹھے ہیں اجرکم اللہ جی میں نے آزماندہ اجرکم اللہ آج یہ بابا اس اندنائی دسایا جو میریاں کڑیاں کہیں نہیں لہائیاں وقت دوجی دھی منہ تے ماتم کیتا ہے پیو پوچھ دے تو کیوں رنیاں آج یہ بابا اس اندنائی دسایا جو میرے کنہ چو خون وحدہ پہ ہے تریجی رنی ہے آج یہ بابا اتنا ایڈی غریب ہے جو کفانی جزاکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں نے آزماندہ اتنا ایڈی غریب آئی جینو کفانی کہہ نہیں پوایا اجرکم اللہ جنا قبر بدلی ہوئی ہے ادو قیدہ رہا ہوئی ہے رباب دی قبر دے آئیے سجاد بہن دی قبر دے آئے آج یہ روز پوچھ دیا ہے قیدہ کجا چھڑ زین اٹھی بیرا مدینے پیاوے لے اللہ علیہ القوم الظالمین